میں انہیں تر کے بلاؤں گی وہ اس وجہ سے کیونکہ لڑکی ہونا اور ایسا بھاری کام کرنا بڑا انٹرسٹنگ ہے ویورز کے لیے. جب لڑکی کے ساتھ یہ کام اور اس کے ساتھ بھی جب ایک ینگ لڑکی ہو اور لڑکی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو تو وہ جو ہے نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لگتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہے. تو سمرین ویلکم ٹو نیوز مارننگ. اینڈ فرسٹ آف آل میں چاہوں گی کہ یہ پیشہ ہی یہ ترکھان ہی کیوں آپ بنی اور اسی کو کیوں چوز کیا, اور فرنیچر مطلب از دیٹ ریئلی ٹف کیونکہ لکڑی کو اٹھانا پکڑنا مشین میں رکھنا, کیا یہ سارا کام بھی سارا سیکھا آپ نے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. یہ میری پڑھائی کا ہی حصہ تھا کہ ہم نے سب کچھ خریدنا ہوتا تھا, خود بنانا ہوتا تھا, مینوفیکچر کرنا ہوتا تھا. مٹیریل آپ یوز کریں گے تو کچھ آگے آپ سیکھیں گے. تو پھر وہی کام میں نے آگے پرسیو کیا ہے. یہ میرے اصل میں دادا کا بھی کام تھا تو میرا فیملی بزنس فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھا. فیملی بیک گراؤنڈ تھا تو میرے لیے تو یہ کافی میں کہوں گی میری تو جینز میں ہی تھا. اچھا ان کا تو یہ پیشہ تھا نا, ان کا تو یہ کام تھا, لیکن آپ نے اس کو ماڈرن طریقوں سے انہینس کیا ہوگا. آپ کی تو ایجوکیشن اس میں ہے تو پھر فیملی ریزسٹنس ہوئی ہوگی. ہم باپ دادا سے کہہ رہے ہیں تم کیا نئے نئے طریقے آئیڈیاز انٹروڈیوس کروا رہی ہو, ان چیزوں کو ان سوالات کو فیس تو کرنا پڑا ہوگا آپ کو. ایگزیکٹلی جب آپ کا بیک گراؤنڈ جب ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پھر آرٹ اینڈ ڈیزائن کا ہو جائے نا تو آپ کریٹیوٹی آپ میں زیادہ آ جاتی ہے, ایکسپلوریشن زیادہ آ جاتی ہے. آپ کوئی یونیفارم پیٹرن یونیفارم سیٹ ڈیزائنس پہ نہیں چلتے, آپ زیادہ گرو کر چکے ہوتے ہو. آپ کے اندر ایکسپیریمنٹ کی, پروڈکشن کی, مینوفیکچرنگ کی کیپیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ جب نیا مائنڈ نئے ویز آپ لے کے اپنے ہی اس پرانی ورک شاپ میں جاتے ہو تو آپ کو کوئی قبول تو نہیں کرتا, تو آپ وہ ریزسٹنس فیس کرتے چلے جاتے ہیں جب تک کہ آپ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر دیتے. بالکل جب آپ منی نہیں جنریٹ کرتے اپنے پروڈکٹ سے. نئے آئیڈیاز نے منی جنریٹ کیا جو پچھلے کاروبار کا بھی بٹا نہیں وہ اپنا لے کے چلتے ہیں. اچھا وہ آپ نے ماشاءاللہ اپنا الگ سے کیا ہے, سیپریٹ کیا ہے. میرا سینسز بائی سمرین کے نام سے اپنا الگ بزنس ہے تو میں تو اپنے کام کو اپنے طریقے سے لے کے چلتی ہوں. ظاہر ہے انہوں نے ماڈرنائزیشن سے سیکھا. اچھا سمرین یہ بتائیے گا کہ ابھی اب اپنے کام کو لے کر چل رہی ہیں, اگر ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اگر کوئی اپنا گھر کا فرنیچر بنانا چاہتا ہے خریدنا چاہتا ہے تو پہلے یہ بتائیے کہ کون سی لکڑی ووڈ اچھی ہے, کون سے سٹائلز آج کل ان ہے, مطلب کیا ہے پالشنگ کے حوالے سے کچھ آپ ٹپس دینا چاہتی ہو ہمارے ویورز کو؟ اس چیز کے لیے ویسے میں آن لائن کنسلٹیشن دیتی ہوں. میرا ایک ماننا یہ کہ لوگ ویل انفارمڈ ڈیسیجنز لیں. آپ یہ نہ کریں کہ چنیوٹ کا فرنیچر کیونکہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اچھا ہوتا ہے اور بہت بڑی مارکیٹ آپ جا کے لے کے آ جائیں. اس میں آپ کمفرٹ دیکھیں, ووڈ کی آپ دیکھیں واٹر کانٹینٹ کیا ہے, کوالٹی کیا ہے, لکڑی کیا ہے. پہلے ویل انفارمڈ ہوں پھر جا کے آپ مارکیٹس وزٹ کریں کہ اچھا یہ مل رہا ہے. آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ وہ نہ دیکھیں جو ایک سویڈش ہاؤس اسکینڈینیوین ہاؤس ہے. آپ پاکستان کی گرمی دیکھیں, آپ 8-9 مہینے کا موسم دیکھیں ہمارا. کیوں چکوں کا کانسیپٹ تھا, کیوں ہمارے وہ کام اس دستکاریاں ہوتی تھی, کوئی وجہ ہے, گرمی ہے, ٹمپریچر ہے. ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پنٹریسٹ پہ بڑا پیارا لیدر کا فرنیچر اور وہ چیپ لیدر ریٹ خریدتے ہیں اور اس میں وہ پسینے میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ رپ آف ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. جب آپ اپنے سرکمسٹانسز اپنے ڈیزائن اپنی نیڈس کے حساب سے چیزیں ہی نہیں لے رہے ہیں تو وہ آپ کو کیسے کمفرٹ دیں گے؟ بالکل اسی طرح آپ نے اگر ڈیزائنز اور ٹرینڈس پہ جانا ہے تو اپنے اکوموڈیٹ کریں اپنے پورے انٹیریئر کے ساتھ کہ آپ اگر نئے سٹائلز لے رہے ہیں تو منیملسٹک ہو جائیں. اب ہمارے وہ جو گاڈی فرنیچر تھے, وہ جو گرینڈ ہمارے بیڈز تھے اور جس پہ بڑا فخر تھا کہ ہم نے 10 درخت کاٹے اتنی سی چیز نکالی, اس پہ میرے دادا نے کوئی 50 سال کام کیا, وہ اندھے ہو گئے کر کر کے اتنی سی کار, جس کے لیے اب مشینیں آ گئی ہیں. ہم نے ایک بندے کو ویسٹ کیا, ہم نے ایک ہماری انوائرمنٹ کو ڈسٹروائے کیا اور ہم نے ایک ایسا فرنیچر پیس لیا ہے جس سے ہم 3 سال میں اگتا گئے. دادا ابو کو یہ دیکھ نہ رہے ہو ورنہ تو بڑی کلاس ہونی ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جب آپ, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا تو یہ جدی کام ہوا نا, آپ کے پیرنٹس بھی کر رہے ہیں, پھر آپ کے دادا بھی, تو کہتے ہوں گے کہ یہ کیا تم اٹھ کے آ گئی ہو پڑھ کے اور اب تم ہمیں سکھا رہی ہو, اس طرح کی باتیں بھی تو ہوتی ہوں گی. یا آپ نے غلط طریقے سے جو اوزار ہوتے ہیں آپ نے غلط پکڑا ہے, اس طرح نہیں میں نے پڑھا, اس طرح سے ہوتا ہے کبھی؟ عادت ہو گئی ویسے ڈانٹ کھا کے, میں تو ڈانٹ ہی کھاتی رہتی ہوں. لیکن اصل میں نا میں ٹیکنیکلی ٹھیک ہوتی ہوں, تو وہ وہاں پہ نا بات پھر نا مانی جاتی ہے. وہاں پھر جب ٹیکنیکلی ٹھیک ہو تو پھر کوئی لاجک رہتی نہیں آپ سے اختلاف کی. اسی طرح اچھا یہ بتائیں کہ کوئی انسیڈنٹ آپ شیئر کر رہی تھی پچھلے دنوں, آپ کچھ. میں لکڑی لینے گئی تھی تو وہ لکڑی نا کوئنسیڈنٹلی کیجیز کے حساب سے دے رہے تھے, تو اب اس پوری مارکیٹ میں اکیلی لکڑی تھی. یہ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں وہاں اکیلی, میرا سارا لڑکی تھی سوری اکیلی. تو جب میں وہاں پہ ان سے کہا نا کہ اچھا ہو گئی ڈیل, میجر کر لیں, تو وہ کہتا ہے یہ 60 کلو ہے. میں کہ 60 کلو نہیں ہے,
बीबी छोटी सी हो, नजर आ नहीं रहा है। मैंने कहा ये बोल क्या रहा है, मैं वहाँ खड़ी हुई और मैंने कहा इस लेवल पे आओ, ये नहीं है। कहता है ले एक लकड़ी डाल दी है। मैंने कहा you're not actually, you know, you're doing it wrong, ये आप गलत कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, इसमें मैं छोटी हूँ, मैं लड़की हूँ, आप दबाव क्यों डाल रहे हो, आप गलत डीलिंग कर रहे हो ना मेरे साथ। तो ये लड़की के लिए बड़ा चैलेंजिंग है।